السلام علیکم۔ ویلکم ٹو ہارر پلانٹ اسٹوریز۔ تمام نیو ویورز سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آئیے سنتے ہیں آج کی ماضی اور حال سے جڑی ایک ایسی سچی کہانی جو آپ کو بہت کچھ سوچنے پہ مجبور کر دے گی۔ عورت کو ہمیشہ سے قربانی، وفا اور ایثار کی مثال سمجھا جاتا ہے۔ ایسی مثال جو ہر دفعہ ایک نئی صورت میں نظر آتی ہے۔ امینہ کا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا تھا۔ یہ ہندوستان کے ایک ایسے شہر کا قصہ ہے جو علم و عمل کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا، جہاں کی مشہور درسگاہ سے تعلیم حاصل کرنے والوں کو آج بھی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس شہر کی ایک حویلی 52 چوکھٹ، جس میں 52 چوکھٹ تھی، اپنے خاندانی وقار، محبت اور مہمان نوازی میں مشہور تھی۔ اس میں جو خاندان آباد تھا وہ آپس میں محبت اور اتفاق کی مثال تھا۔ صبح فجر میں سارا خاندان اٹھتا تھا۔ نماز اور ناشتے کے بعد مرد حضرات کام پر نکل جاتے اور عورتیں گھروں کے کاموں میں مشغول ہو جاتیں۔ بچوں کو بڑے بزرگ علم کی دولت سے مالا مال کرتے تھے اور دین کے متعلق آگاہی دیتے۔ مغرب کے بعد گھر کے تمام مرد حضرات کاروبار سے لوٹ آتے تو ایک بڑا سا دسترخوان صحن کے احاطے میں بچھا دیا جاتا اور مرد، بزرگ، خواتین بیٹھ جاتیں، جبکہ بہوئیں اسی وقت گرم گرم روٹیاں پکاتیں، دسترخوان پر لاتیں اور اہل خانہ کی دعائیں لیتیں۔ اس حویلی میں عرصہ دراز سے بچوں کی کلکاریاں سنائی نہ دی تھیں۔ حویلی کے مالک ثناء اللہ کے چاروں بیٹوں میں سے کسی کی بھی اولاد نہ ہوئی۔ کسی بہو سے اولاد ہوئی تو کچھ دن جی کر وہ فوت ہو جاتی۔ جب ان کے چھوٹے بیٹے عبید اللہ کی شادی ہوئی تو دلہن کے گھر آتے وقت ثناء اللہ دل سے خالق حقیقی کے حضور سجدہ ریز ہوئے اور دعا کی کہ اے رب العالمین، اس حویلی کو وارث عطا کر۔ ان کی دعا کو قبولیت کا درجہ عطا کیا گیا۔ عبید اللہ کے ہاں اللہ کے فضل سے 14 بچے ہوئے، جن میں سے صرف 6 زندہ رہ پائے۔ دادا دادی، تایا، چچا ہر وقت بچوں پر قربان ہوتے۔ ان کے اتنے برسوں کی خواہش اب پوری ہوئی تھی۔ ان بچوں کے نصیب سے اللہ تعالیٰ نے کاروبار میں اتنا منافع دیا کہ بوریوں میں نوٹ آنے لگے۔ غرض خوشیوں کے بھرے یہ بہار کے دن تھے، پلک جھپکتے گزر گئے۔ وقت سدا ایک سا نہیں رہتا، کاروبار یکدم بیٹھ گیا۔ ان دنوں عبید اللہ کے ہاں بچوں کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ ایک بیٹی بیوہ ہو کر گھر آ گئی تھی اور دوسرے بیٹے کریم اللہ کی بیوی ایک پیارے سے بچے کو جنم دے کر فوت ہو گئی۔ ان دنوں گویا مصیبت اور پریشانیوں نے گھر دیکھ لیا تھا، تاہم انہوں نے صبر و شکر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ پیسوں کی تنگی اس حد تک ہو گئی کہ انہیں اپنی خاندانی حویلی گروی رکھنی پڑی اور یوں وہ خاندان ایک کرائے کے گھر میں آباد ہو گیا۔ عبید اللہ کی بیٹی نے اپنے بھائی کے بن ماں کے بچے کو گود لے لیا، کیونکہ اس کمسن بیوہ کی اپنی کوئی اولاد نہ تھی اور دوسری شادی کی کوئی راہ نہ نکل رہی تھی۔ پھوپھی کی محبت بھی ماں جیسی ہی ہوتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کا کاروبار پھر سے چل پڑا۔ رفتہ رفتہ کاروبار میں نکھار آتا گیا اور اس گھر کی خوشیاں دبے پاؤں پھر سے لوٹ آئیں۔ اتنے بڑے خاندان کا ایک ساتھ رہنا اور کسی کی بھی دل آزاری نہ کرنا، یہ سب بڑوں کا کمال تھا۔ اگر کوئی رنجش ہو جاتی تو بڑے فوراً معاملات کو دیکھ کر بات ختم کروا دیتے۔ ان کی خواہش تھی کہ ہمارا خاندان کا شہرازہ کبھی نہ بکھرنے پائے۔ حالات بہتر ہو گئے تو یہ اپنی حویلی کو واپس لینے گئے، مگر جس کو گروی رکھی تھی اس کی نیت میں فتور آ گیا اور اس نے غلط تاریخ رکھ کر حویلی پر قبضہ کر لیا۔ ان لوگوں نے حویلی واپس لینے کی 1000 کوششیں کیں، مگر جس آدمی نے دھوکہ دیا تھا اس کی پہنچ بہت اونچی تھی اور اس نے ایسے ہی غلط کاموں سے پیسہ بنایا تھا۔ جب کسی طرح بھی حویلی واپس کرنے کی راہ نہ نکلی تو اس خاندان نے
تقدیر کا فیصلہ سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ کریم اللہ کا بیٹا سمن اپنی پھوپھی کے سائے میں پرورش کر رہا تھا۔ پھوپھی نے اسے اولاد سے زیادہ محبت دی، مگر ہر چیز کی زیادتی نقصان دہ ہے۔ پھوپھی کے لاڈ پیار کی وجہ سے وہ ایک ضدی بچہ بن گیا تھا۔ اس کا مزاج غصیلا بنتا چلا گیا۔ سارے خاندان کے بچے اس سے دور رہتے تھے اور اس سے ڈرتے تھے۔ یوں وہ اکیلا ہو گیا تھا، ماں باپ کے بغیر بچپن گزارا تھا۔ احساس محرومی اس کی شخصیت کا حصہ بن گئی تھی۔ اسی وقت ہندوستان میں ہندو مسلم فساد پھیلنے لگے تھے اور خاندان اجڑ رہے تھے۔ کوئی بھی ایسا دن نہ گزرتا کہ مسلمانوں کی لاشیں نہ گرائی گئی ہوں۔ سب میں خوف و ہراس پھیلا تھا۔ پاکستان بننے کی نوید سنتے ہی سمن اللہ کے والد نے سب سے پہلے پاکستان جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہاں جا کر اپنے خاندان کے لیے رہائش کا بندوبست کر سکیں۔ اسی فیصلے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے کریم اللہ سمیت 22 افراد پر مشتمل خاندان راتوں رات ہندوستان سے نکلا اور ساحل پر پہنچا۔ بحری جہاز جب کراچی کے قریب پہنچا تو لوگ خوشی سے جہاز کے عرشے پر چڑھ گئے اور نعرے لگانے لگے۔ زیادہ لوگ جہاز کے سرے پر پہنچ کر اپنے ملک کا ساحل دیکھنے لگے، مگر تعداد زیادہ ہونے کی باعث جہاز کا ایک کونا جھکنے لگا۔ اس ہجوم میں سمن اللہ بھی شامل تھا۔ اس دھکم پیل اور جہاز کے جھکنے کے باعث چند لوگ پانی میں گر گئے۔ ایک شور و غل سا مچ گیا۔ کریم اللہ نے سمن کو آوازیں دیں، مگر ہزاروں لوگوں کی تعداد میں وہ کہیں نہیں مل رہا تھا۔ امیر البحر کے بار بار اعلان پر لوگ جہاز کے کونے سے ہٹ گئے۔ کریم اللہ اور ان کے خاندان میں پریشانی کی فضا پھیلی تھی۔ اسی وقت سمن اللہ نے پانی سے سر نکالا۔ تیراکی آنے کی باعث وہ بچ گیا۔ اس کو زندہ دیکھ کر سب کی جان میں جان آئی۔ کراچی سے یہ خاندان حیدرآباد میں جا کر آباد ہو گیا۔ وہ اپنا سب کچھ ہندوستان چھوڑ آئے تھے اور یہاں ان کی اولین ترجیح سر چھپانے کی جگہ حاصل کرنا تھا۔ اللہ کے فضل سے بہت جلد انہیں مکان مل گیا۔ سمن اللہ نے پڑھائی جاری رکھی اور میٹرک کر لیا۔ اس کے باقی چچا زاد وغیرہ بھی اس کے ساتھ آگے پڑھنے لگے۔ اس کی ایک چچا زاد بہن تھی امینہ۔ وہ اپنی من موہنی صورت اور معصوم حرکتوں کی وجہ سے سب کو بہت عزیز تھی، خاص کر اس کی دادی کو۔ دادی کے بے جا لاڈ پیار نے اسے پڑھائی سے غافل کر دیا۔ رشتہ داروں محلے داروں کی چاہ تھی اس لڑکی کو اپنی بہو بنانے کی۔ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اس کا رشتہ رئیس خاندان میں طے ہو گیا۔ منگنی کی رسم بہت دھوم دھام سے ادا ہوئی، مگر رشتہ داروں کو امینہ کا خاندان سے باہر رشتہ طے کرنا ایک آنکھ نہ بھایا، خاص کر وہ رشتہ دار جو امینہ کو اپنی بہو بنانے کے ارادے میں تھے۔ نتیجتاً انہوں نے امینہ کے متعلق جھوٹی باتیں پھیلانا شروع کر دیں جو اس کے سسرال تک پہنچ گئیں۔ یوں یہ رشتہ غلط فہمی کی بنیاد پر ٹوٹ گیا۔ دادا دادی اور ماں باپ کے لیے یہ ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس زمانے میں لڑکی کی منگنی ٹوٹ جانا انتہائی برا شگن سمجھا جاتا تھا اور اس برے شگن کو لڑکی کی قسمت سے جوڑ دیا جاتا۔ وہ خاندان والے جو امینہ کے لیے بچھے جاتے تھے اب اسے پوچھتے بھی نہیں تھے۔ اس کے والدین اپنی بیٹی کے ایسے نصیب پر آنسو بہاتے۔ اسی یاسدرا ماحول کو زائل کرنے کے لیے دادی نے ایک فیصلہ کیا۔ انہوں نے امینہ کا نکاح سمن اللہ سے پڑھوانے کا حکم دے دیا۔ اس حکم کا سب سے زیادہ اثر امینہ کو ہوا۔ سمن اللہ کو سبھی جانتے تھے کتنا بد مزاج اور غصیلا تھا۔ وہ اپنے علاوہ کسی کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ امینہ کے دل میں ہزار وسوسے جنم لینے لگے، مگر ماں باپ کی پریشانی اور گھر کے ماحول کو دیکھتے ہوئے اس نے نکاح پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ مگر امینہ کی ماں کو سخت اعتراض تھا۔ انہوں نے مخالفت کی، مگر جب کوئی فائدہ نہ ہوا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر میکے چلی جائیں گی۔ جواباً سسرال والوں نے بھی ان پر اپنے گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ جب ماں نے امینہ کو ساتھ چلنے کا کہا
تو اس کے قدم گھر کی دہلیز نے جکڑ لیے، کیونکہ دادی پھوپھی نے اسے عزت کا واسطہ دے کر سمجھایا تھا کہ ماں کے ہمراہ نہ جانا اور باپ دادا کی لاج رکھنا۔ امینہ نے خاندان کی خوشنودی کے لیے ماں کی ناراضگی مول لی اور اپنے دل کو مار کر خود کو اس فیصلے پر قربان کر دیا۔ امینہ کا بھی ہر لڑکی کی طرح ارمان تھا کہ اس کی شادی دھوم دھام سے ہو، مگر اس کی قسمت میں نہ مایوں تھی نہ مہندی، حتیٰ کہ ماں کی دعائیں بھی ساتھ نہ تھیں۔ بس ایک سادہ سے جوڑے میں اس کا نکاح سمن اللہ سے پڑھوا دیا گیا۔ سمن اللہ کی کراچی میں ایک پرائیویٹ فرم میں جاب لگی تھی، اس لیے گھر والوں نے ان دونوں کو کراچی میں ایک کرائے کا گھر لے کر دے دیا۔ نئی آبادی، نیا محلہ، حیدرآباد کی بڑی حویلی کے بجائے ایک چھوٹے سے گھر میں سارے رشتہ داروں سے دور رہنا بالکل مشکل ہو رہا تھا۔ اوپر سے سمن اللہ کا مزاج، جس نے امینہ کے لیے مشکلوں کو بڑھا دیا تھا۔ اسے اپنی ہر چیز مقررہ وقت پر چاہیے تھی۔ بیماری میں بھی وہ امینہ کو کوئی رعایت نہ دیتا تھا۔ امینہ کے اعصاب کبھی کبھی اس زیادتی پر چٹک جاتے تھے، مگر پھر بھی وہ اپنی فطرت میں گندی ایثار اور وفاداری کے جذبے کی وجہ سے صبر کا دامن واپس پکڑ لیتی۔ جوں تو گزر بسر ہو رہی تھی۔ رفتہ رفتہ کراچی میں زیادہ روزگار ملنے کے باعث ان کے بہت سے رشتہ دار حیدرآباد سے کراچی آ کے رہنے لگے، جس میں امینہ کا ننیال اور اس کی ماں بھی شامل تھی۔ ایک دن امینہ کھانا بنا رہی تھی کہ دروازہ بجا۔ کھولا تو حیرت کی تصویر بن گئی، کیونکہ سامنے چھوٹا بھائی کھڑا تھا۔ بھائی، تم یہاں کیسے؟ پتہ کس نے بتایا؟ ماں نے پتہ معلوم کیا ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں۔ دوسرے دن والدہ چوری چھپے امینہ سے ملاقات کرنے آئیں اور تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹ گئیں۔ یہ ماں کی محبت تھی کہ ناراضگی کے باوجود بھی دل کا کہا مان لیا کہ ممتا کا رشتہ ہوتا ہی بے لوث ہے۔ ناراض ماں نے ممتا کے ہاتھوں مجبور بیٹی کو معاف کر دیا۔ بیٹی سے ملنے کے بعد اس کی والدہ نے سسرال والوں سے معافی مانگی اور صلح کر لی۔ رفتہ رفتہ ملنا جلنا بھی شروع کر دیا، تاہم ساس اور شوہر میں ابھی تک فاصلہ قائم تھا۔ ان دنوں امینہ کے ہاں بیٹی ہوئی، لیکن وہ بہت کمزور تھی اور امینہ بھی بیمار تھی، تو امینہ کی دو چھوٹی بہنیں اس کے گھر میں رکنے آ گئیں۔ امینہ اور بچی کا خیال رکھنے لگیں۔ گھر کا سارا کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا۔ وقت گزرتا گیا۔ اللہ نے امینہ کو 3 بیٹیاں عطا کیں، لیکن امینہ کی صحت گرتی ہی جا رہی تھی۔ پیسوں کی تنگی، بچوں کی پرورش کی ذمہ داری، وہ اس سب پریشانیوں کی وجہ سے کافی بیمار رہنے لگی تھی۔ اللہ نے سمن اللہ کو ہمت دی اور اس نے ملازمت کے ساتھ ساتھ پڑھائی جاری رکھی اور کامیابی کا راستہ اختیار کیا۔ اور وہ دن بھی آیا کہ وہ کلرک کی نوکری سے افسر بن گیا۔ گاڑی، بنگلہ سبھی آ گیا۔ دن پھر گئے تو دل بھی کشادہ ہو گئے۔ امینہ کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ رویہ بھی بہت اچھا ہو گیا تھا۔ وہ حیدرآباد سے سارے خاندان والوں کو اپنے پاس کراچی لے آئے اور بنگلے میں ساتھ رہنے لگے۔ اللہ نے امینہ کو 4 لڑکیوں کے بعد اولاد نرینہ عطا کی تو سب کی خوشیوں کا ٹھکانہ نہ رہا۔ امینہ کی طبیعت کو بھی سکون آیا۔ سمن اللہ نے سالیوں اور چچا زاد بہنوں کی شادی میں سب کا ہاتھ بٹایا اور نیکیاں اور دعائیں سمیٹیں۔ 5ویں لڑکی کی پیدائش کے بعد امینہ کی صحت خراب ہو گئی۔ اس کو دورے پڑتے اور وہ اکثر بے ہوش ہو جاتی۔ سبھی رو رو کر اس کی صحت کے لیے دعا کرنے لگے۔ جس نے باپ کی لاج رکھنے کو قربانی دی، اس کی بہن، بھائی، سارا خاندان اس کی عزت کرتا تھا۔ کچھ لوگوں نے بھی یہی خیال ظاہر کیا کہ شاید یہ گھر آسیب زدہ ہے۔ سمن اللہ ایک بکری اور اس کے 2 بچے گھر لے آیا۔ اگلے دن صبح جب سب اٹھے تو بکری اور اس کے بچے مرے پڑے تھے، مگر امینہ کی حالت سنبھل چکی تھی۔ البتہ اس کا خوبصورت گورا چٹا رنگ اس عجیب و غریب بیماری سے جل کر راکھ ہو گیا تھا۔ امینہ کی بیٹیاں بڑی ہوئیں تو رشتے آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے ایک مناسب رشتہ دیکھ کر اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیا۔
مگر ہائے قسمت کہ لوگ اچھے نہ تھے۔ کچھ عرصے بعد ہی بیٹی گھر آ کر بیٹھ گئی۔ اس صدمے نے سمن اللہ کے دل پر بہت گہرا اثر کیا۔ وہ حج سے واپس آئے تو بیمار ہو گئے اور 2 ماہ بعد خالق حقیقی سے جا ملے۔ یہ بہت کڑا وقت تھا امینہ کے لیے اور اس کے بچوں پر۔ بیٹا ابھی پڑھ رہا تھا لیکن قدرت نے اس کا ساتھ دیا اور سمن اللہ کی چھوڑی گئی جائیداد سے ان کا عزت سے گزارا ہونے لگا۔ تنہا زندگی کی حقیقتوں کا سامنا کرنے کی فکر نے امینہ کو گھیر لیا۔ بچی کچی آمدنی بھی ختم ہونے لگی۔ بیماری ایک بار پھر شدت سے اوت کر آئی۔ بیٹے نے ماں کی پریشانیوں کا احساس کرتے ہوئے شام کو پارٹ ٹائم جاب ڈھونڈ لی اور تعلیم سے توجہ ہٹ گئی۔ آخر گھر بھی تو چلانا تھا۔ امینہ کو یہ بھی رنج تھا کہ اس کے اکلوتے بیٹے کی پڑھائی چھوٹ گئی۔ ایک دن امینہ کی دوسری بیٹی کے شوہر کی انتقال کی خبر آ گئی۔ یہ گھڑی اس باہمت عورت کی کمر توڑ گئی۔ جواں سال بیٹی کے 2 بچے بھی تھے اور وہ باپ کے پیار سے محروم ہو گئے۔ عدت کے بعد بیوہ بیٹی 2 بچوں کے ساتھ گھر آ گئی۔ اب اس کو بھی سنبھالنا تھا اور نواسوں کی پرورش بھی کرنی تھی۔ خود کو زیادہ ناتواں محسوس کرتے ہوئے اس نے بیٹے کی شادی کر دی تاکہ بہو گھر آ جائے۔ پوتے کی خوشی بھی دیکھی مگر یہ خوشی بھی شاد نہ کر سکی۔ امینہ کی حالت بد سے بدتر ہو گئی۔ یوں وہ ایک دن ایسے سوئی کہ پھر نہ اٹھ سکی۔ امینہ نے باپ کی خوشی کے لیے اپنا آپ قربان کر دیا۔ شوہر کی خدمت اور بچوں کی پرورش کے لیے زندہ رہی۔ پھر بیوہ بیٹی اور نواسوں کے لیے جینے کی آرزو کرنے لگی مگر وقت کی لگامیں اس کے ہاتھ میں نہ رہیں۔ اکھڑتی سانسیں بھی اسے پچھلی یاد دلا رہی تھیں۔ 52 چوکھٹ کی یادیں، تقسیم بر صغیر پر ہجرت کا واقعہ، اس کے بعد افسردہ دلی سے شادی، ماں کے روٹھ جانے کے غم۔ حوا کی اس بیٹی نے کتنے دکھ سہے تھے لیکن کیا اس کا سفر اب ختم ہو گیا تھا؟ قربانیوں کا صلہ اسے اگر اس جہاں میں نہ ملا تو اگلے جہاں میں مل جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ ہر حوا کی بیٹی اپنی زندگی کے خاتمے پر قبر میں سکون کی نیند سو جاتی ہیں کہ مرنے کے بعد اگلے جہاں میں ضرور قربانیوں کا صلہ مل جائے گا۔ اللہ پاک امینہ کے درجات بلند عطا فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام ملے۔ جو دنیا میں ان کو صلہ نہ ملا وہ اللہ پاک اسے مرنے کے بعد اس کا بہترین صلہ اور اجر عطا فرمائے۔ آمین۔ یہ دعا تمام ان حوا کی بیٹیوں کے لیے ہیں جو قربانیوں کی نذر ہوتے ہوئے آج قبر میں سکون کی نیند سو رہی ہیں۔ اللہ پاک ہر حوا کی بیٹی کے نصیب اچھے کرے اور ہماری عزتوں کی حفاظت اللہ پاک اپنے امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔ یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ کیسی لگی آپ کو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ پسند آئے تو لائک ضرور کیا کریں، شیئر کیا کریں اپنے فرینڈز اینڈ فیملی میں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی کہانی، نئے قصے، نئے واقعے کے ساتھ۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔